ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر جو کہ ہم نے آپ کے لیے سرپرائز کے طور پر رکھی تھی اور ہیڈ لائنز میں نہیں بتائی تھی, لیکن خبر بہت اچھی ہے. ڈی اے خان سے ہمیشہ دھماکوں کی خبریں آئی, یہ سب نے کہا, لیکن ایک بڑے دھماکے کی خبر آج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور وہ دھماکہ ہے بابر اقبال کی صورت میں. ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ جو کہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. آئی ٹی کی دنیا کا چمکتا ہوا یہ درخشاں ستارہ اس وقت چیمپئن ہے, اور اس کے لیے کہنا چاہیے کہ اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئن. اور یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر بات ہے, اور ہمارے لیے بھی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بابر اقبال موجود ہیں جو کہ کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ ہمیں خود ان کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی کم ہے. السلام علیکم بابر. وعلیکم السلام. بابر یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں ریکارڈ ملا ہے اور آپ چیمپئن بن گئے, کیا کیا آپ نے؟ میں نے 4 ورلڈ ریکارڈز قائم کیے ہیں. میں ورلڈز ینگسٹ مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہوں, ورلڈز ینگسٹ سرٹیفائیڈ انٹرنیٹ ویب پروفیشنل ایسوسیٹ ہوں, ورلڈز ینگسٹ سرٹیفائیڈ وائرلیس نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں, اور ورلڈز ینگسٹ مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہوں. یہ جو آپ نے اتنے ورلڈ فرسٹ فلانا 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 بتایا ہے, یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ بچوں کے لیے کچھ بتائیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں بچے, کہ یہ آپ نے کیسے اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کو ملی؟ یہ محنت تھی, بڑوں کی دعائیں تھیں, اللہ کا کرم تھا, اور خاص طور پہ یہ میرا شوق تھا. کیونکہ شوق نہ ہوتا تو اگر آپ کوئی کام زبردستی کرتے ہیں تو آپ وہ اچھا نہیں کریں گے. اگر کوئی کام آپ شوق سے کر رہے ہیں تو آپ اس میں دل لگا کے محنت کریں گے, اور آپ ڈیڈیکیشن ہوگی آپ میں وہ کرنے کی کام. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے شہروں کے بچے ہیں ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں. آپ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ آئے ہیں اور وہیں پہ رہتے بھی ہیں, وہیں پہ پڑھتے بھی ہیں ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر. آپ کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہیں تھیں, اس کے باوجود کیسے یہ سکسیس ملی؟ میرے خیال سے یہ ایریا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ کر لیتا ہے. اور ویسے بھی میرے بڑے بھائی ہیں آصف اقبال اور کاشف بھائی ہیں میرے, انہوں نے شروع سے ہی مجھے مینٹر کیا, اور وہ بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں ہی ہیں, اور انہوں نے شروع سے ہی مجھے ریسورسز پرووائڈ کیے اور مجھے مینٹر کیا اس چیز. بابر اس وقت اب بہت سی یونیورسٹیز کو اسسٹنٹس بھی دے رہے ہیں, کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کو پڑھا رہے ہیں کہا جائے؟ میں مائکروسافٹ امیجن کا محسوس ہوا آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہوا, اور صدر پاکستان کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی, اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان میں ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ آپ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے ایریاز میں, جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ بچے, انہیں وہ ہیلپ کریں, انہیں گائیڈ کریں, انہیں ریسورسز پرووائڈ کریں, انہیں کمپیوٹرز کی ایکسیس ہو, انہیں لیپ ٹاپس دیے جائیں. جیسے ایک پروگرام ہے 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ, اس کی میں نے انہیں اگزامپل دی کہ ایسا اگر گورنمنٹ کے لیول پہ کریں گے آپ تو بہت ہی اچھا ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ کوئی یقین دہانی کرائی کہ اس پہ آپ کی مدد ان کو درکار ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا, اس پروگرام پہ جو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے. تو آپ پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی کوئی ایسا فارمولا لے کے آ رہے ہیں, کوئی ایسا پروگرام جو کہ ان کو بھی مدد دے؟ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ہی تو ہے. نہیں, اس کے علاوہ جیسے اسسٹنس آپ باہر کے یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں, کیا کوئی پاکستان کی یونیورسٹیز کو بھی دینے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اگر میں یہاں آیا ہوں اور اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرے اور کوئی کرنا چاہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے جانا چاہے اور وہ مجھے کانٹیکٹ کرے تو میں ابھی بھی ہیلپ کروں گا کسی کے بھی. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آگے جا کے آپ کیا بننا پسند کریں؟ آگے میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, اور جو پور نیشنز ہیں اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے بچوں کو میں فری لیپ ٹاپس دینا چاہتا ہوں, اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, انہیں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں, انہیں مینٹر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ بھی اس فیلڈ میں آگے جائیں. اور اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ وہ اس فیلڈ میں پیچھے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بابا یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ سی فیلڈ ہے آئی ٹی کی, بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے. کیا آسان فارمولا ہونا چاہیے, یا آپ کوئی ایسا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ان کے لیے ایزی ایکسیس ہو اس تک؟ کوئی ایسی ویب سائٹ, کوئی ایسا پروگرام جو آپ نے لانچ کیا ہو یا کرنے جا رہے ہو؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ایزیئر ہونا چاہیے لوگوں کے لیے, جو ہر کوئی عام لوگ یوز کر سکیں, اور اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں ابھی. اور آپ ان بچوں کے لیے کیا کہیں گے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں؟ وہ ہارڈ ورک کریں اور ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے بندے کو,
जिस फील्ड में भी जाए, आईटी को छोड़ दें, अगर किसी भी फील्ड में जाए तो डेडिकेशन होनी चाहिए उस फील्ड के लिए। आदमी को होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे ये करना है। और आपने करके दिखाया, आपकी एग्जाम्पल सबके सामने है। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बाबर इकबाल, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बच्चा, ये नौजवान, ये उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान के लिए, और ये एक रोशन बाब है, ये एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए। खास करके आज़ादी के दिन है और हम आज़ादी की तकरीबात मना रहे हैं। हमें यकीन होना चाहिए कि जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत है। आसमा शिराजी को इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात रहेगी अल्लाह ने के बाद।